بھائیو، ہم نے ڈیٹیل گفتگو سنی اس حوالے سے کہ 10 محرم الحرام کا دن مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اتنی بڑی افتاد پڑی کہ پریکٹیکلی، شریعت کی ٹرم میں نہیں میں کہتا، پریکٹیکلی یہ اس امت کے لیے سب سے بڑے غم کے دنوں میں سے ایک غم کا دن بن گیا، 10 محرم الحرام کا دن۔ اور وہ کیوں؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا اور نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مظلومانہ شہادت مسلمانوں کے ہاتھوں 61 ہجری میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے جسٹ 50 سال گزرے تھے، 10 محرم الحرام کے دن ہوئی کربلا کے میدان میں، پیاسا فرات کے کنارے۔ اور اس واقعے نے پھر امت کو 2 ٹکڑے کر دیا، اہل سنت اور اہل تشیع، اور پھر اہل تشیع میں بھی ایگزیجریشن ہوتی چلی گئی اور اب تو پریکٹیکلی رافضی بن چکے ہیں۔ حالانکہ بھائیو، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بارے میں اپنی امت کو آگاہ پہلے ہی کر دیا تھا، غدیر خم کی حدیث میں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے، جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اہل سنت pau.com کھولیں، فرنٹ پیج پہ وہ حدیث لگی ہوئی ہے۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ کامن حدیث ہے، اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4 طرق اس کے امام مسلم لے کر آئے ہیں، 6225، 6226، 6227، 6228۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، مکے اور مدینے کے درمیان ایک گاؤں غدیر خم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کریٹیکل خطبہ دیا، اور یہ دیکھیں یہ خطبہ سپر سیڈ کر رہا ہے حجۃ الوداع کے خطبے کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ سے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ صحیح مسلم کے الفاظ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، کافروں کو نہیں۔ فرقے بنیں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، پروفیسی تھی آپ کی غیبی خبر کہ بچ جانا، یہ کام ہوں گے، یہ کام نہ کرنا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم فرقے بنانا، ورنہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں؟ یہ تو خبر تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، منع کیا۔ اور بھائیو، یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہو کہ فرقہ واریت میں مت پڑو اور حضور کہیں کہ تم فرقے بناؤ؟ بالکل غلط انٹرپریٹیشن مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے کی ہے، اور پھر ایک فرقہ کہتا ہے باقی سارے دوست کی ہیں، بس یہ جو ہے وہ جو حق پر ہے۔ یہ روٹی کا سارا معاملہ ہے، فتنہ ہی سارا روٹی کا ہے۔ تو محرم الحرام کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ تو وہ حدیث پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر خم کی حدیث میں قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ لیکن امت کوئی نہیں ڈری، کر دیا جو کچھ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفیق روحانی باپ کی حیثیت سے
کیونکہ آپ کی بیویاں امت میں ہماری مائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لیکن امت باز نہیں آئی اور نواسہ رسول کو شہید کیا گیا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ حدیث اکثر اہل سنت کے علماء کو بھی نہیں پتا، اور جب ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں مسلم میں لکھی ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں پڑھائی گئی. آپ کو پڑھائی جائے گی بھائی؟ آپ کو تو وہ روایت پڑھائی جائے گی جو کھینچتان کے حسن درجے کی روایت ہے. میں ضعیف نہیں کہتا، لیکن اس کے مقابلے میں بہت کمزور روایت ہے جو المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ حسن درجے کی روایت ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں صحیح مسلم میں جو موجود ہے اس میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، وہ کتاب اللہ. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر کتاب الحج صحیح مسلم، کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. لہذا سنت جو ہے وہ کتاب کے اندر ہی داخل ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے گویا کہ اللہ کا حکم مانا. لہذا کتاب اللہ کو ماننا سنت اور حدیث کو ماننا ہے. ہمیں حاکم کی اس روایت کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس روایت کی وجہ سے کیا کیا گیا، قرآن اور اہل بیت کہا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہاں بھی کہا کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اہل بیت کا احترام کرنا ہے. پکڑنا کتاب اللہ ہی کو ہے، اور وہ اس کو پسے پوچھتے. اور اتنے بڑے بڑے علماء ممبروں پر PhD پروفیسر درس دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے روایتیں نکال لی ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جاہلیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے صحیح مسلم ہی کوئی نہیں پڑھی ہوئی، تو ان کو پتہ چلی روایتیں کہاں سے. تو بھائیو اس حدیث میں جہاں قرآن کو پکڑنے کا حکم ہے وہیں پر اہل بیت کے احترام کا بھی حکم ہے. جتنا کتاب اللہ کی دعوت ضروری ہے اتنا ہی اہل بیت کی محبت کو عام کرنا اور ان سے بغض رکھنے والوں کو بے نقاب کرنا ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہی کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو مولویوں نے روٹی چلانے کے لیے شیعہ ذاکرین نے اور سنی مولویوں نے اس کو شیعہ سنی کا فساد کا ایک ذریعہ بنا دیا، ادروائز یہ تو چکر ہی کوئی نہیں تھا. اور اس حدیث میں پھر آگے بھی الفاظ چلتے ہیں باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ. میں وہ مسئلہ نمبر 55B حدیث قرطاس والے مسئلے میں ڈیٹیل سے بتا چکا کہ اسی موقع پر پھر سیدنا علی کا بھی ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار پھر علی بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا ہو، تو پھر جو مجھے جگری یار رکھتا ہے تو علی سے بھی جگری محبت کرے. یہ کئی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. اس میں نے پورے حوالے دیے ہیں، آج ٹاپک نہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ میں سیدنا حسین کے فضائل کے چیپٹر میں اس کے پورے ریفرنسز بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. تو مولا کا مطلب جگری یار، مشکل کشا نہیں. غائب میں مدد مانگنا، دعا کے لیے پکارنا، یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ بھائیوں جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں. ان کو اختیار دیا بھی ہو اللہ نے، تب بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے. اسی لیے کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی غائب میں مدد کے لیے پکارنا صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اس میں میری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر 2.25 گھنٹے کی، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر بھی ہے 8 صفات پر اہل سنت پاک .com پر، ریسرچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر میں نے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، کہ کون سا توسل اور کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ یہ چیزیں ریزالو کی ہیں.
اور الحمدللہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے حق بات قبول کی ہے الحمدللہ. جو مولویوں نے جن کا دماغ خراب کر دیا ہے اور بات سننے نہیں دیتے ان کا معاملہ الگ ہے. باقی جن لوگوں کی قسمت میں ہدایت ہے انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ خود حق بات تک پہنچا دیتا ہے.